السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز، اور آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا بیسک جو ایم ایس ورڈ کا یوز ہے وہ ہم کیسے کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹائٹل دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹائٹل میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنے کوئی بھی ٹاپک آپ کا جو ہے وہ آپ اگر لکھتے ہو، جس طرح میرا ڈائنامکس آف چائلڈ لیبر ہے، تو میں جسٹ اس کو لکھوں گا، اس کے بعد اس کو میں سلیکٹ کر کے، اور یہ یہاں پر آپ کے پاس ایک ٹائٹل کا آپشن آ رہا ہے، جسٹ اس کو کلک آؤٹ کریں اور آپ کے پاس یہ یہاں پر جو ہے آپ کا ٹائٹل اپیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے بعد آپ انٹر کرتے جائیں اور یہ نیچے کہیں پہ آپ اپنا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں بائے باسط نواز، اور پھر اس فونٹ کو آپ جو ہے نا آپ چینج بھی کر سکتے ہو، یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ بولڈ ہے، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی لکھائی کچھ موٹی ہو جاتی ہے، یہ اٹیلک ہے، اس سے کچھ لکھائی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور یہ انڈر لائن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سب کر سکتے ہو۔ پہلا پیج آپ کا جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، نیچے آپ نے کچھ لکھنا ہے، آپ ریسرچ آرٹیکلس دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کچھ نیچے لکھ سکتے ہو، نیم یا سبمیٹڈ ٹو یا کالج یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو اپنا دکھا دوں جو میں نے خود لکھا تھا، تو وہ کچھ یوں تھا یہ ڈائنامکس آف چائلڈ لیبر، اور یہ میں نے باسط نواز ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 1 ڈیرہ اسماعیل خان۔ اب اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اب آپ دوبارہ اپنی اس فائل میں چلے جائیں جو کہ ہم بنا رہے تھے، جدھر ہم سیکھ رہے تھے، یہ آپ آ جائیں جی۔ ابھی تک آپ پیج 1 پہ تھے، آپ پیج 2 کے اوپر آپ آ گئے، پیج 2 کے اوپر سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا یہ، اب آپ کے پاس دوبارہ جو ہے وہ کچھ ٹیڑھا لکھا ہوا آ رہا ہے، تو جو کچھ آپ نے ہٹانا ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کلک کرتے جاؤ، جسٹ سمپل سا، تو یہ چیزیں آپ کے پاس ڈس اپیئر ہو جائیں گی۔ اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں انٹروڈکشن۔ اب اس کو میں دوبارہ اگر میں اس کو ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں اس طرح کی کچھ، تو یہ بھی میرے پاس یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ اگر دوبارہ میں اس کو خیر ٹائٹل ایک ہی بہت ہے، بعد میں آپ اس کو چاہے وہ ہیڈنگ وغیرہ دے سکتے ہو اس طرح کا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد نیچے آپ نے شروع ہو جانا ہے۔ اب لیٹس سپوز آپ نے پہلے اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انٹروڈکشن آپ کیسے لکھتے ہو؟ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اسی چیز میں کافی زیادہ مشکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے ریفرنس کیسے دینا ہے، میں نے انٹروڈکشن کیسے دینا ہے، انٹروڈکشن سے جو چیز میں نے کاپی کرنی ہے وہ کیسے کاپی کرنی ہے۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کنسرن ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کچھ ریسرچ آرٹیکلس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ ایک ریسرچ آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، یہ میرا کافی جو ہے وہ ہیلپ فل میرے لیے ثابت ہوا۔ یہ ہے جی سچویشن انالیسس آف چائلڈ لیبر ان کراچی پاکستان، اے کوالیٹیٹیو اسٹڈی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اب نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو انٹروڈکشن نظر آئے گا۔ اب میرے ٹاپک کے تحت مجھے انٹروڈکشن کا لیٹس سپوز یہ والا حصہ جو ہے وہ بہت ہی پسند آ گیا۔ اب میں اس کو اپنے انٹروڈکشن کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ سمپل اس کو آپ سلیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ رائٹ کلک کرو اور کاپی کرو، اور اپنی جا کے جو آپ نے فائل بنائی ہے وہاں پر جا کے اس کو جو ہے وہ کنٹرول وی بھی آپ پریس کر سکتے ہو، کنٹرول وی، یا پھر یہاں پہ سمپل آ کے رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ پیسٹ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی آپ کر سکتے ہو، تو کنٹرول وی آپ کے پاس زیادہ فائدہ مند رہ جائے گا۔ اب کافی سارے لڑکوں کو مسئلہ ہے کہ جی اب ہم نے اس میں جو ہے وہ ریفرنس کیسے دینا ہے۔ ریفرنس میں نے پہلے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ جو کچھ اس طرح کا ریفرنس تھا، اس کی تھوڑی سی میں سائز کو زیادہ کر کے آپ لوگوں کو وہ کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آ سکے۔ اب یہ کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ کچھ یوں تھا، یہ 1، اور اس کو سلیکٹ کریں، اور یہ آپ کے پاس سپر اسکرپٹ کا آپشن ہے، یہ دیکھیں 1 اوپر چھوٹا سا آ گیا، پھر نیچے جا کے آپ لکھیں 1 اور ریفرنس، اور اس کے آگے لکھیں سارا کچھ کہ 1 کیا چیز تھی جی، یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی کوئی جو ہے وہ ایک ریسرچ تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ اس کو کہتے ہیں شکاگو مینول، لیکن یہ ہم یوز نہیں کریں گے یہاں پر، ہم جو یہاں پہ یوز کریں گے وہ ہے اے پی اے اسٹائل، ٹھیک ہے؟ اب اے پی اے اسٹائل میں ہم کیسے لکھیں گے؟ اب اس میں ہم یہ لکھیں گے، اب لیٹس سپوز میں نے یہ جو پیراگراف ہے یہ 8-10 لائنیں میں نے کہاں سے لی ہے، یہ کس کا ریسرچ پیپر تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو رائٹر ہیں ان کے آخری نام آپ لکھ لیں۔ اب یہاں پر اس کے 4 رائٹر ہیں، ایک نفیس ہے، ایک خان بن رہا ہے،
ایک فاطمی اور ایک اسلم، ٹھیک ہے، نفیس، خان، فاطمی اور اسلم۔ یہاں پہ آپ ایک بریکٹ پکڑیں، اس کو آپ ہٹا دیں، بریکٹ، ٹھیک ہے۔ اب پہلا تھا نفیس، پھر تھا کون سا تھا، پھر خان تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس کون تھا، پھر آپ کے پاس تھا فاطمی، اور پھر تھا اسلم، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا فاطمی کاما اسلم۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف پبلیکیشن ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہے۔ یہ ہر ایک ریسرچ آرٹیکل میں یہاں پہ لکھی ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی 2012۔ تو یہاں پہ آپ نے سمپل آ کے جو ہے وہ لکھ لینا ہے آگے 2012 اور بریکٹ کو بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی ریفرنس آ گئی ہے، آپ نے جو کچھ بھی اٹھانا ہے وہ آپ اس طرح سے اٹھاؤ گے۔ اب میں آپ کو کچھ اور بتا دیتا ہوں، جس طرح اگر یہ یہاں پر واٹ از چائلڈ لیبر ہے، چائلڈ لیبر ایشو کے اوپر ایک میرے پاس ریسرچ آرٹیکل ٹھہرا ہے، خیر یہ پلے نہیں ہو رہا، ہم کوئی اور اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ دیکھ لیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی کوئی ایک رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، آن چائلڈ لیبر۔ اب اس کے نیچے پبلیکیشن ڈیٹ وغیرہ بھی لکھی ہوگی۔ اب ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے دکھا سکوں، سو میں کوئی ایک ایسی اٹھا لوں نا جس میں سے آپ کو کلیئر کٹ پتہ چلے جی۔ تو یہ ایک یونیسیف کی آپ کے پاس ایک رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سے آپ جو ہے وہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ پیراگراف جی مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا، اس میں سے میرے کافی کچھ مطلب کام کی چیزیں ہیں، اور واقعی میں نے انہی میں سے یہ اپنا جو ریسرچ پروپوزل بنایا میں اس کو یہاں پہ کاپی کرتا ہوں، یہاں پہ اپنے پاس آ کے جو ہے وہ میں اس کو اسی کے ساتھ یا نیچے میں جو ہے وہ کنٹرول وی پریس کر کے اس کو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں۔ اب میں نے جی یہ کہاں سے لیا، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے اوپر بتایا بریکٹ لگاؤ، یونیسیف کی میں نے رپورٹ سے لیا جو کہ 2002 میں پبلش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے یہاں پہ ریفرنس کیسے لگایا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ میں نے یہ جو APA اسٹائل یوز کیا یہ میں نے کہاں سے یوز کیا یا کیسے یوز کیا۔ اب میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر آپ نے نیچے ریفرنس میں کیا کچھ لکھنا ہے۔ اب دیکھیں ریفرنس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، ریفرنس میں آپ نے نیچے پھر یہ لکھنا ہے، نیچے جا کر آپ نے اب اس کو نیچے کیسے لکھنا ہے، آپ نے اس کو نیچے کچھ ایسے لکھنا ہے کہ یہ جو میں نے یہاں پر یہ کچھ لکھا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں آپ نے جو ہے وہ کچھ ریفرنسز لگانے ہوتے ہیں نا، تو اس کو آپ کاپی کر لیں، ٹھیک ہے، کنٹرول C سے۔ اب یہ میں کہاں پہ لکھ رہا ہوں سمجھیں کہ میں بالکل آخر میں جب میں ان کے ریفرنسز لکھوں گا تو اس میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کروں گا، میں اس میں پہلے تو یہ لکھ لوں گا، اس کے بعد اس کے آگے میں وہیں ریسرچ پیپر کا جو ٹائٹل تھا نا میں وہیں لکھوں گا، میرے پاس ریسرچ ٹائٹل اس کا کچھ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ یہ دیکھ لیں، یہ کر لیں، یا پھر نیچے بھی اس کا ایک آ رہا تھا یہ یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ اس کا یہاں تک آپ اس کو کر لیں، یا اس کا نام جو ہے وہ بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کاپی کر لیں اور یہاں پر آ کر اس کے بالکل سامنے ہی سیمی کالن وغیرہ لگا کے نا کنٹرول V کر لیں، تو یہ جی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے ریفرنس لگایا تھا، یہ میں نے کچھ اس چیز کے لیے لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ پارٹ 2 یا پارٹ 3 جو ہے وہ آپ کو میں دوسری ایک دو ویڈیو بنا کے اس میں پھر میں اور بھی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، سو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔